ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ. دیکھیے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا، یہ پہلی نیکی کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق کا مل جانا، یہ پہلی نماز کے اللہ کے دربار میں قبول ہونے کی نشانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر ایک اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے اور احسان ہے. اس کی قدر ان لوگوں کو ہے جو مر مرا کر قبر کے اندر چلے گئے. آج کی رات کے بارے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، سرکش شیاطین کو پکڑ کر سمندروں میں قید کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں دنیا کی طرف برسنی شروع ہو گئی ہے، رحمتوں کی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی. تو وہ جب ان سب مناظر کو دیکھتے ہیں تو ان کو حسرت ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر کاش ہم بھی ہوتے اور رمضان کی برکتوں سے ہم بھی مستفید ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت ہم زمین کے اوپر ہیں. رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہے. جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، سرکش شیاطین کو پکڑ کے قید کر دیا گیا، اور دوسرے دنوں کے اندر شیاطین کو گمراہ کرنے کی، گناہوں کی طرف لے جانے کی جتنی طاقت اللہ نے دی تھی، وہ اکثر طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہمیں ان کی روک لی. ابھی موقع ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، وقت دیا. انتہائی استحضار کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. رمضان آیا ہے، وہ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے. رمضان آیا ہے، وہ ہم سے اپنی زندگیاں بدلنے کے فیصلے کرانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اب تک غفلت کے اندر جتنی زندگی گزری، اس زندگی سے ہم توبہ کریں. لا یعنی کاموں کے اندر جتنے بھی اوقات گزارے، ان لا یعنی کاموں سے ہم اپنے منہ کو پھیرے.
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تم اپنے اللہ کے نام کو یاد کرو اور تم اس کی طرف مکمل متوجہ ہو جاؤ۔ تبتل کہتے ہیں مخلوق سے کٹ جاؤ اور خالق سے جڑ جاؤ، دونوں چیزیں۔ خالق سے جڑے بھی ہے، مخلوق سے کٹے بھی نہیں ہے تو مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ مخلوق سے کٹو بھی اور خالق سے جڑو بھی۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ آیا ہے تو اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان انسان کا جیسا گزرتا ہے تو انسان کے 11 مہینے جو ہے ویسے ہی گزرتے ہیں۔ اگر رمضان کے اندر آپ یہ ایک تجربہ کر کے دیکھیں، اگر رمضان کے اندر اگر آپ کی آنکھیں یہاں وہاں بھٹکتی ہے اور آنکھیں قابو میں نہیں ہیں تو پورے 11 مہینے بھی آپ کی آنکھوں کا یہی حال رہے گا۔ اگر رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی غیبت نہیں چھوٹی تو سال کے 11 مہینوں کے اندر آپ کی غیبت نہیں چھوٹے گی۔ اور اگر رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے قرآن کا اہتمام کیا تو پورے 11 مہینے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملتی رہے گی۔ صرف رمضان کے مہینے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے تو انشاءاللہ پورے 11 مہینے آنکھوں کی حفاظت کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ایک مہینے کے لیے تکلیف انسان برداشت کر لے، ایک مہینے کے لیے، پورے 11 مہینے انشاءاللہ اس کی زبان جو ہے وہ بالکل کنٹرول کے اندر رہے گی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے بارے میں خصوصاً 2 چیزیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر انسان رمضان کے اندر روزہ رکھے، روزہ اور روزہ جو رکھے وہ 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، 2 صفات کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ اور ایک احتساب کے ساتھ۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان اور احتساب کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں رکھے، اس لیے کہ آپ لوگ کتابوں کے اندر پڑھتے ہوں گے بہت سی مرتبہ ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ جو غیر ہے وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ رمضان کے مہینے میں تم روزہ رکھتے ہو، روزہ تو مسلمان رکھتا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری اپنی ریسرچ کے مطابق انسان کے بدن کے اندر جتنی بیماریاں ہوتی ہے تو 70 سے 80% بیماریوں کا علاج رمضان کا روزہ ہے۔ 70 سے 80% بیماریوں کا علاج یہ روزہ ہے، تو وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں لیکن وہ اپنی جسمانی فائدے کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے یا ایمان کی حالت میں نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو ایمان ہونا چاہیے اور دوسرا احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کا کیا مطلب؟ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ایمان کی حالت میں بھی ہے، لیکن بہت سی مرتبہ انسان بعض عبادتوں کو کرتا ہے سر سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ ہاں بھائی، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کب امام صاحب سلام پھیرے اور جلدی سے باہر جائیں، تو مطلب اس کا نماز کے اندر جی نہیں لگ رہا ہے، بس ایک فرض ہے، ذمہ داری ہے، تو ذہن سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھے احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے پر اس انسان کو اللہ کی طرف سے جو جو چیزیں ملنے والی ہے ان چیزوں کی لالچ میں وہ روزہ رکھے، ان ثوابوں کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھے کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ حشر کے میدان میں جب لوگوں کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا تو جنت کے 8 دروازے ہوں گے، تو ریان دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر روزہ رکھتے ہوں گے۔
یہ ریان جو دروازہ ہے وہ خاص روزے داروں کے لیے ہے، اور جب اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے تو انہیں بہترین قسم کے پانی، شراب اور مشروبات پلائے جائیں گے، اور وہ مشروبات پینے کے بعد پھر کبھی بھی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ریان دروازے سے داخل ہوگا اسے پلایا جائے گا، چونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے روزے کے اندر پانی پینے پر پابندی تھی، اس نے اس پابندی کا احترام رکھا، اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو روزے کے اوپر جو جو چیزیں ملنے والی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ سارے اعمال کا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، اور روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اپنے ہاتھ سے دلوائیں گے، اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ تو روزے کے جتنے فضائل ہیں، ان فضائل کے استحضار کے ساتھ ہم روزہ رکھیں، یہ ہے احتساب۔ تو جو انسان رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ، تو اس رمضان سے پہلے اس کے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان سارے گناہوں کو۔ لیکن ان گناہوں کے اندر حقوق العباد سے متعلق جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کا پیسہ لے لیا ہے، پیسہ دے نہیں رہے ہیں، اگر کسی کی غیبت کی ہے یا کسی کا ناجائز قتل کیا ہے، یہ سارے کے سارے حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد جو ہے وہ اس قسم کے اعمال سے معاف نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے معافی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق جو بھی حقوق ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس میں کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ ہے رمضان۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ابن آدم جو ہے وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ نیک اعمال بڑھتے رہتے ہیں۔ جس طرح اگر ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک گٹھلی صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، اور احد پہاڑ سے زیادہ اس کا ثواب کر دیتے ہیں اس کے اخلاص کی بنیاد پر۔ اور ایک انسان جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے صدقہ کرنے کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھٹاتے رہتے ہیں گھٹاتے رہتے ہیں گھٹاتے رہتے ہیں، اور گٹھلی کے برابر بھی اس کو ثواب نہیں ملتا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ جب اعمال کرتا ہے تو اللہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ایک نیکی اگر کرتا ہے تو ایک نیکی پر سب سے پہلے تو 10 گنا تو اسی وقت میں مل جاتا ہے۔ اگر انسان ایک مرتبہ نماز پڑھے تو 10 نمازوں کا ثواب، الحسنۃ بعشر امثالها۔ پھر انسان کے اخلاص کی بنیاد پر یہ 10 گنا سے بڑھتا رہتا ہے، کسی کے اخلاص کی بنیاد پر اس کو 20 گنا ثواب ملتا ہے، کسی کو 30 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 200 گنا، اسی طرح 700 گنا تک انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ 1 روپیہ صدقہ کیا تو کسی کے اخلاص کی بنیاد پر 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب 10 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر، 700 گنا تک۔ الا الصوم، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے، کہ روزہ یہ ابن آدم کا ایک ایسا نیک عمل ہے کہ یہ اس کی جو بڑھوتری شروع ہوتی ہے نا، تو وہ بڑھوتری 10 گنا، 20 گنا، 30 گنا، 100 گنا، 200 گنا، 700 گنا، تو 700 گنا پر بھی اس کی بڑھوتری نہیں رکتی۔ اس کی جو بڑھوتری ہے وہ 700 گنا سے بھی آگے جاتی ہے۔ اب 700 گنا سے آگے کتنی جاتی ہے؟ 800 گنا، 900 گنا، 1000 گنا، 2000 گنا، 50,000 گنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ 700 گنا سے اوپر کتنی بڑھوتری جاتی ہے روزے کی، بس صرف اتنا بتایا کہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ بھی اگر ایک چیز اگر ہماری عقل کے اندر آ سکتی ہو تب تو ہم اس کی تحدید کریں گے، لیکن ایک چیز عقل میں آ ہی نہیں سکتی ہے تو اس کو کس طریقے سے باندھیں گے کہ بھئی اتنا ثواب ملے گا؟ عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ
اس کو میں 700 گنا سے آگے اتنا بڑھاتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے سامنے اس کا ثواب کی کمیت بیان نہیں کرتا، اتنا بیان کرتا ہوں کہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. ایک تفسیر کے مطابق میں خود اس کا بدلہ ہوں. اس کو ایک مثال سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں. اللہ نے جو کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں، اس کو ایک مثال سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں. ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے سبکتگین. کتابوں کے اندر کبھی کبھی اس کے قصے آتے ہیں. اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. تو وہ زمانہ تھا باندیوں کا. تو اس کے محل کے اندر بہت ساری باندیاں تھیں. اس میں سے بادشاہ کو جو ہے وہ ایک باندی سے زیادہ چاہت تھی، اس کو زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کی طرف اس کا دل زیادہ تھا. تو محل کے اندر رہنے والی جو دوسری نوکرانیاں، دوسری باندیاں تھیں، ان کو ہمیشہ حسد رہتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ہمیشہ اسی کو کیوں زیادہ چاہتا ہے، باقی کسی اور کو نہیں چاہتا. تو ایک مرتبہ بادشاہ جو تھے وہ مڑ میں بیٹھا ہوا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں کو سمجھاؤں میں کہ انسان کا دل جو ہے وہ کسی کی طرف کیوں جاتا ہے، میں اس کو سمجھاؤں. تو جتنی باندیاں بیٹھی ہوئی تھی تو بادشاہ نے جو ہے وہ زیورات منگوائے، ہیرے منگوائے، جواہرات منگوائے، قیمتی سے قیمتی سی لباس منگوائے اور وہ اپنے محل کے صحن کے اندر سب بچھا دیے. زیورات رکھ دیے، لباس رکھ دیا، ہیرے جواہرات رکھ دیے، جتنی قیمتی قیمتی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری رکھ دی. رکھنے کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ بھئی دیکھو صحن کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے رکھ دی ہے، اب جس کا جو من چاہے وہ اٹھا لے، جس کے ہاتھ میں جو آوے، اور دیکھ لو جس کو جو جوڑا پسند ہو وہ جوڑا لے لو، جس کو جو ہیرا پسند ہو وہ ہیرا لے لو، جس کو جو زیور پسند ہو وہ زیور لے لو. وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، جس کو جو پسند آئے وہ لے لو. تو باندیوں نے جب بادشاہ کا یہ حکم سنا تو وہ فوراً ساری کی ساری بھاگی، اور کسی نے ایک جوڑا لیا، کسی نے ہیرا لے لیا، کسی نے زیور لے لیا، کسی نے کیا چیز لے لی، کسی نے کیا چیز لے لی. لیکن وہ باندی جس کو بادشاہ بہت پسند کرتا تھا وہ بھاگی نہیں، وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہی. تو جب ساری باندیاں وہ سب چیزیں لے کر فارغ ہو گئی تو پھر ان لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کیا. ان لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کیا کہ یار ہم تو اب تک سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ جس کو چاہتا ہے اتنی عقل تو اس کے اندر ہے نہیں، اس کے باوجود بادشاہ اس کو چاہتا ہے. تو آج تو اس کی بیوقوفی اور ہمارے سامنے آ گئی کہ بادشاہ نے اتنے قیمتی قیمتی جوڑے رکھے، ہیرے رکھے، جواہرات رکھے، زیور رکھے، اور بادشاہ نے حکم بھی دیا، سب نے لے لیا اور یہ وہیں کے وہیں کھڑی ہوئی ہے. تو اب تک ہم جو اس کو تانا دیتے تھے نا کہ بیوقوف ہے، واقعتاً بیوقوف ہے، عقل نہیں ہے اس کے اندر. آپس میں باتیں کی. باتیں کرنے کے بعد پھر وہ ساری کی ساری بادشاہ کو چڑھانے کے لیے آئی کہ دیکھو بادشاہ سلامت، ہم کہتے تھے نا اتنی بیوقوف ہے پھر بھی آپ اس کو چاہتے ہو. تو بادشاہ نے کہا کہ چلو بیٹھو اسی سے پوچھتے ہیں. تو بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ میں نے حکم دیا اور سب نے، کسی نے جوڑا لے لیا، کسی نے کیا لے لیا، کسی نے کیا لے لیا، تم یہیں پہ کھڑی ہوئی ہو، کچھ لیا ہی نہیں تم نے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ جو باندی تھی اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے وہ سب چیزیں نہیں چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے. آپ اگر میرے تو یہ جوڑے بھی میرے، پورا محل میرا، اور اگر آپ میرے نہیں ہیں تو یہ جوڑے تو کیا ہے، میں پہنوں گی اور کچھ دن کے اندر پرانے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ دیکھ لیا تم لوگوں نے اس کی عقل مندی، بس یہی اس کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو یہ بعض علماء نے مثال دی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ سارے کے سارے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں. جب روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات انسان کو مل گئی تو اللہ اکبر، انسان کے تو وارے کے نہیں آ رہے. ہاں بھائی، اسی لیے کوئی شاعر نے کہا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے،
لوح و قلم تیرے ہیں اگر تو نے محمد سے وفا کی. یدع شہوتہ وطعامہ لاجلی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا اتنا بڑا ثواب اس کی وجہ سے کہ انسان صرف میرے کہنے کی وجہ سے اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے. انسان کو کھانے کی بھی عادت ہے، پینے کی بھی عادت ہے، ضرورتیں پوری کرنے کی بھی عادت ہے، لیکن اللہ نے روک دیا، انسان رک گیا. یہ ہے. اس لیے ان باتوں کو ہم سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعطیت امتی فی رمضان خمس خصال لم تعطہن امت قبلہم، کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے سلسلے میں 5 چیزیں ایسی دی ہے کہ مجھ سے پہلے، اس امت سے پہلے کسی امت کو وہ 5 چیزیں نہیں ملی. 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دی ہے اس امت کو کہ اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے، بدبو، انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے کی وجہ سے معدے کے اندر سے ایک بدبو نکلتی ہے. انسان اگر کچھ دن تک بھوکا رہے تو اس کا منہ آپ سونگھے، اس کے اندر سے بدبو آتی ہے. تو انسان کا معدہ جب بھوکا رہتا ہے تو وہ معدے کے بخارات منہ کے راستے سے باہر نکلتے ہیں جو ایک قسم کی بدبو ہوتی ہے. تو دنیا والوں کے نزدیک تو وہ بدبو ہے، لیکن وہ بدبو اللہ کے یہاں پہ مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے. اطیب عند اللہ من ریح المسک. دنیا والوں کی ناک جو ہے وہ بدبو محسوس کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اس کے اندر خوشبو ہے. یہ پہلی چیز. پھر دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا، کہ جب یہ ایمان والے صبح کے وقت میں روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو افطار کرنے تک مچھلیاں سمندر کے اندر مسلسل ان کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے. مچھلیاں ایک ایسی مخلوق ہے جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزے داروں کے لیے استغفار کرتی ہے. اللہ اکبر. ہم سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو کہ ہمارے ساتھ میں نفس لگا ہوا ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انتظامات کر کے رکھے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ نے سمندر کے اندر مچھلیوں کو لگا دیا، وہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں. اور 24ویں پارے میں سورہ مؤمن جہاں شروع ہوتی ہے، پہلے ہی صفحے کے اندر ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو عرش کے چاروں طرف گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، وہ ایک تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسرا اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ فرشتے اللہ سے اتنا قریب رہتے ہوئے ایمان والوں کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کن الفاظ میں ذکر، کن الفاظ میں استغفار کرتے ہیں وہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے. اب دیکھنا اس کے اندر قرآن کریم میں آپ کو پتہ چلے گا. اے اللہ ایمان والوں کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. تو ہم گنہگار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایسے ایسے انتظامات کر کے رکھے ہیں. تو دوسری چیز حضور نے بیان کی وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا، افطار تک فرشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلیوں کو لگا دیا کہ وہ استغفار کر رہی ہے. پھر تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وَيُزَيِّنُ اللَّهُ جَنَّتَهُ وَيَقُولُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اپنی جنت کو سنوارنا شروع کرتے ہیں، جنت کو مزین کرنا شروع کرتے ہیں. جنت ہے سجی ہوئی لدی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اور حسن پیدا کرتے ہیں، حسن پیدا کرتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے کہتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے
کچھ ہی دنوں کے لیے دنیا کے اندر ہے. یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونہ ویسیروا الیک، کہ میرے بندے جو ہے وہ دنیا کے اندر کچھ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے ہے، اور عن قریب وہ ساری تکلیفوں کو اپنے ذہن سے اتار کر تیرے پاس آئیں گے، تو تیرے اندر ان کو خوشی محسوس ہونی چاہیے. اس کے لیے میں تجھے سنوار رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی روزانہ جنت کو سنوارتے ہیں، مزین کرتے ہیں. 3 چیزیں. چوتھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَادَةُ الشَّيَاطِينِ، رمضان کا مہینہ آتے ہی سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں کے اندر بھی روزے ہوتے تھے، لیکن شیطان جو ہے وہ بدستور چھٹا ہوا رہتا تھا. لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ رمضان آتے ہی شیطان کو قید کر دیا گیا. قید کیوں کیا گیا؟ کہ رمضان کے مہینے کے اندر بندے عافیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہے، روزہ رکھنے میں ان کو مزہ آئے، تلاوت کرنے میں خوشی محسوس ہو، گناہوں سے بچنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. پھر 5ویں چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، جب رمضان کی سب سے آخری رات ہوتی ہے نا، تو آخری رات میں جتنے روزے دار ہوتے ہیں ان سب کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کر دیتا ہے، ان سب کی مغفرت کر دیتا ہے. تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت جس آخری رات کے اندر سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ اہی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کی برکت کی وجہ سے سب کو معاف کر دیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، لیلۃ القدر کی مغفرت اور اس کی برکت اور اس کی فضیلت وہ تو اس کے علاوہ ہے، یہ لیلۃ القدر نہیں ہوتی. اس کی مثال حضور نے بیان کی کہ اگر کوئی انسان کام کرتا ہے تو کام پورا ہونے پر اس کو جو ہے تنخواہ اور پگار ملتا ہے. وَلَكِنَّ الْعَامِلِ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ، اگر آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو مہینے بھر آپ نے کام کیا تو مہینے کے آخر میں آپ کو پگار ملتی ہے نہیں ملتی، تنخواہ ملتی ہے نہیں ملتی. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مہینے بھر محنت کی تو ان کی محنت کا یہ صلہ ان کو ملا ہے کہ ان کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، یہ ان کی محنت کا صلہ ہے. تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو بدلنے کی اور اپنی حفاظت کرنے کی بہت ضرورت ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہو جاؤ، مکمل متوجہ ہو جاؤ. اس لیے اس مہینے کے اندر ایک تو خصوصیت کے ساتھ روزوں کا اہتمام، اسی طریقے سے خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، کہ اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے. قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دور کرتے تھے، اپنا جو قرآن کریم ہے وہ سناتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے اندر ایک معمول تھا. اس لیے ہم بھی قرآن کریم کا اہتمام کریں. میں نے حساب لگایا، آج کل جو قرآن کریم ہے 13 سطریں قرآن ہوتی ہے، 13 سطریں، ایک سطر کے اندر، ایک صفحے کے اندر 13 سطریں. اگر ہم میں سے ہر ایک اس بات کا اہتمام کر لے کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، کتنی نمازیں بھائی؟ 5 نمازیں ہیں. ہر نماز کے وقت میں اگر ہم 13 سطری قرآن کریم میں سے 6 صفحات اگر پڑھیں گے، کتنے صفحات بھائی؟ 6 صفحات. تو دن میں کتنے صفحات ہوں گے بھائی؟ 30 صفحات. بھائی دن میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے وقت میں 6 صفحے آپ پڑھ لو تو دن بھر میں کتنے صفحات ہو گئے؟ 30 صفحات ہو گئے. تو 29 یا 28 دن کے اندر آپ کا پورا ایک قرآن کریم آرام سے ختم ہو سکتا ہے. پورے 29 یا 28 دن کے اندر ایک دن میں آپ کے 30 صفحے ہو جائیں گے اور 29 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا قرآن کریم ختم ہو جائے گا. اور اگر قرآن کریم کو اور زیادہ پڑھنا چاہو تو ہر نماز کے وقت میں 12 صفحے پڑھو تو دن بھر میں 60 صفحے ہو جائیں گے.
اور انشاءاللہ پورے 28-29 دن کے اندر 2 قرآن کریم ختم ہو جائیں گے. ہاں بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ اور اگر تھوڑی سی اور ہمت کر لو اور ہر نماز کے وقت میں 18 صفحے اگر آپ پڑھ لو تو رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ 3 قرآن کریم آپ کے ختم ہو جائیں گے. اور اگر ایسا کرو کہ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، روزانہ 1 منزل پڑھنے کا ہم اگر اہتمام کریں، روزانہ 1 منزل، تو 1 ہفتے 7 یا 8 دن کے اندر ہمارا قرآن کریم ختم ہو جائے گا. رمضان میں ماشاءاللہ 3-4 قرآن کریم آرام سے ہمارے ختم ہو جائیں گے. ہاں بھائی تو کریں گے نا انشاءاللہ اس بات کا اہتمام. ہاں ان چیزوں کو ہم سمجھے. ایک مثال سے آپ لوگوں کو بات سمجھاؤں، کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے 3 وزراء کو بلایا، 3 وزیروں کو، اور 3 وزیروں کو بلانے کے بعد ان کو باغ کے اندر بھیجا کہ جو فلاں باغ ہے اور اس باغ کے اندر جو ہے بہت سارے درخت ہے، پھل لگے ہوئے ہیں. جھولے دیے بڑے بڑے بادشاہ نے تینوں کو، اور یہ کہا کہ بھئی دیکھو اس باغ کے اندر جاؤ اور پھل توڑ کے لاؤ، اور پھل توڑ کے پورا جھولا بھرا ہوا ہونا چاہیے، خالی نہیں ہونا چاہیے. اب یہ تینوں کی تینوں وزیر گئے. ان میں سے ایک وزیر تھا، بادشاہ کی قدر اس کے دل کے اندر تھی، بادشاہ کے حکم کی وہ رعایت رکھتا تھا. جب وہ باغیچے کے اندر گیا تو اس نے اچھے پھل توڑے، جو خراب پھل تھے اسے چھوڑ دیا. اس نے جہاں اچھے پھل ملتے تھے وہ توڑتا تھا، خراب پھل چھوڑ دیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے. تو بادشاہ نے جب حکم دیا ہے تو اچھے ہی پھل توڑ کے لے کے جاؤں، خراب پھل اس کے پاس لے کے جاؤ تو اچھا نہیں ہے. اس نے اپنا پورا جھولا بھر لیا اچھے پھلوں سے. جو دوسرا وزیر تھا اس نے یہ سوچا کہ بھئی بادشاہ سلامت نے جھولا بھر کر لانے کا حکم دیا ہے، اب اچھا توڑوں یا خراب توڑوں بادشاہ سلامت کہاں دیکھنے جانے والے ہیں. اس لیے اس نے ایسا کیا کہ کوئی اتنا دھیان دیا نہیں، خراب پھل پہلے توڑے اور نیچے بھر دیے، اور اوپر جو ہے نا وہ اچھے پھل توڑ کر اوپر رکھ دیے کہ بادشاہ سلامت اوپر سے دیکھے گا اور پھر آگے گزار دے گا معاملہ. اس لیے کوئی ہوگا نہیں. اس طرح بہت سی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ نیچے خراب چیز ہے اور اوپر اچھی چیز ہے. تو اس نے بادشاہ کے حکم کا زیادہ دھیان نہیں دیا، دھیان دیا اس نے، لیکن اس نے اپنے جھولے کے اندر اچھے پھل بھی رکھے، خراب پھل بھی رکھے. محنت مشقت نہیں کی کہ محنت مشقت کر کے اچھے پھل توڑتا، خراب پھل نہ توڑتا. ایسی محنت مشقت نہیں کی اس نے. اب وہ جو تیسرا وزیر تھا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ سلامت کو کہاں دیکھنے کی فرصت ہے، بادشاہ سلامت تو پھر دور سے صرف جھولا دیکھیں گے، یہ کہاں دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. اس لیے اس نے پھل توڑنے کی زحمت ہی نہیں کی. وہاں پتھر رکھے ہوئے تھے، کنکر رکھے ہوئے تھے، اس سے اس نے پورا جھولا بھر دیا. پتھر ہے، کنکر ہے، ریت ہے، اس سے اس نے پورا جھولا بھر دیا کہ بادشاہ سلامت باہر سے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد روانہ کر دیں گے. اب یہ تینوں کے تینوں بھر کر لائے اور بادشاہ سلامت کے دربار کے اندر تینوں کو پیش کیا گیا. تو بادشاہ سلامت کے دربار میں جب تینوں کو پیش کیا گیا تو بادشاہ سلامت نے تینوں کے جھولے دیکھنے سے پہلے ہی یہ حکم دے دیا کہ ان تینوں کو فلاں جنگل کے اندر فلاں جو قید خانہ ہے اس قید خانے کے اندر 1 سال کے لیے تینوں کو داخل کر دو، اسی جھولے کے ساتھ میں. تینوں کو الگ الگ جیل کے اندر، ایک کو اس جیل میں، ایک کو اس جیل میں، ایک کو اس جیل کے اندر، تینوں کو الگ الگ جیل میں 1 سال کے لیے اسی جھولے کے ساتھ ڈال دو. ان کے کھانے پینے کی طرف دیکھنا نہیں. اب حکم کی تعمیل کی گئی. تینوں وزیروں کو الگ الگ جیل کے اندر، ایک کو اس میں، ایک کو اس میں، ایک کو اس میں، 1 سال کے لیے تینوں قید، 1-2 مہینے کے لیے تینوں قید. اب جس وزیر نے بادشاہ کے حکم کی رعایت کرتے ہوئے اچھے پھل توڑے تھے تو اس کو تو مزہ آ گیا. بھئی یہاں پہ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن روزانہ ماشاءاللہ ایک اچھے پھل اسے مل رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے اور روزانہ اچھے پھل کھا کر اس نے اپنی زندگی کے دن 1 سال پورے کر لیے، 2-3 مہینے جو تھے وہ پورے کر لیے. دوسرا جو وزیر تھا جس نے بادشاہ کے حکم کی رعایت تو رکھی لیکن اتنی زیادہ رعایت نہیں رکھی، تو اوپر کے اچھے پھل تو کچھ دن تک کھاتا رہا، لیکن پھر خراب پھل کھانے کی نوبت آ گئی اسے، اس لیے کہ نیچے جو تھا وہ تو سب خراب پھل تھے.
کوئی سڑے ہوئے، کوئی گلے ہوئے، لیکن کیا کرتا؟ مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً اسے کھانا پڑا. تو آخر کے اندر کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اسے، لیکن خیر پھر بھی اس کی کسی نہ کسی طریقے سے گزر گئی. اب وہ جو تیسرا وزیر تھا جس نے بادشاہ کے حکم کی طرف اتنا بھی دھیان نہیں دیا اور اپنے جھولے کے اندر اس نے پتھر بھرے، کنکر بھرے، ریت بھری، اب اس کے سامنے تو موت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو کھانا ہے ہی نہیں. بادشاہ نے جھولا بھرنے کا حکم دیا تھا تو بادشاہ کے حکم کی رعایت ہی اس نے نہیں رکھی. اللہ کا بندہ کم سے کم یہی سمجھتا کہ پھل بھرنے کے اندر بادشاہ کا فائدہ نہیں ہے، میرا تو فائدہ ہے. ہاں بھائی، پھل بھرنے کے اندر بادشاہ کا فائدہ نہیں ہوگا، کم سے کم میرا تو فائدہ ہوگا. اس نے وہ زحمت بھی نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے موت کے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. ہلاکت ہی ہلاکت، بربادیاں ہی بربادیاں. تو ایک بہت بڑے عالم ہے، یہ مثال دے کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے باغیچے کے اندر بھیجا ہے، اور یہ دنیا کے باغ کے اندر جو ہے وہ رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے زندگی کا جھولا لے کر. یہ ہماری جو زندگی ہے نا صبح سے شام تک کی 50-60 سال کی زندگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس باغ کے اندر سے پھل توڑنے کے لیے یہ باغیچہ، یہ جھولا دیا ہے. یہ ہمارا جو وجود ہے نا، یہ ہمارا وجود یہ بیکار نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، بیکار پیدا نہیں کیا ہم نے. اگر ہمیں بیکار ہی پیدا کرنا ہوتا تو دنیا بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس دنیا سے اچھی دنیایں ہمارے پاس میں ہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا. آسمان اور زمین کے درمیان کے نظام کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 50-60 سال کی زندگی کا جو وجود دے کر بھیجا ہے، یہ ایک جھولا ہے. اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، یہ اس باغ کے اندر پھل توڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب اس پھل توڑنے کے اندر انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. بعض اللہ کے بندے تو وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی رعایت رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی عظمت ان کے دل میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا احترام ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے اپنے جھولے کے اندر پھل بھر لے تو وہ نماز پڑھتا ہے. روزہ رکھ کر اپنے جھولے کے اندر پھل بھر لے وہ روزہ بھی رکھتا ہے. تراویح پڑھ کے اپنے جھولے کے اندر پھل بھر لے وہ انسان تراویح بھی پڑھتا ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا کر اپنے لیے حوروں کو تیار کر لے وہ یہ بھی کر لیتا ہے. زکوٰۃ نکال کے اپنے مال کے اندر بڑھوتری پیدا کر وہ سارے کے سارے کام کر لیتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کی رعایت ہے تو ہر کام اچھے طریقے سے کرتا ہے. نماز بھی اچھی طریقے سے، روزہ بھی اچھی طریقے سے، قرآن بھی اچھی طریقے سے، دعوت کی محنت بھی اچھے طریقے سے، اپنے مسائل بھی اچھے طریقے سے، ہر چیز اللہ کے حکم کی رعایت رکھتا ہے. ایک انسان تو یہ ہے. یہ انسان جب موت کے وقت میں بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اور قبر کے جیل خانے کے اندر اس کو رکھ دیا جائے گا تو انشاءاللہ اسے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. قبر میں داخل ہوتے ہی اس سے کہہ دیا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ فوراً کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے. بتا تیرا دین کیا ہے؟ بھئی میرا دین تو اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام پر زندگی گزری ہے. بتا یہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بھئی یہ تو میرے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تینوں چیزوں کا صحیح جواب دے دے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا نم کنومت العروس. ایک پہلی رات کی دلہن جس طریقے سے بے فکر ہو کے دل کے اندر ہزاروں قسم کے ارمان لے کے سوتی ہے کہ اب اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ جو مجھے انسان ہے وہی آ کے مجھے جگائے گا. ایک دلہن جب سوتی ہے تو وہ ان ارمانوں کے ساتھ سوتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھے محبوب جو انسان ہے وہ مجھے آ کے اٹھائے گا. تو اس مردے سے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس.
ایک پہلی رات کی دلہن جس طریقے سے بے فکر ہو کر ہزاروں قسم کے ارمان لے کے سوتی ہے، اس طریقے سے بے فکر ہو کے تو بھی سو جا۔ حشر کے میدان میں جب سور پھونکا جائے گا، اس وقت میں تیری ہزاروں حوروں کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے تجھے اٹھایا جائے گا، ابھی سو جا۔ نم کنومت العروس۔ پھر جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو اس وقت میں اس کے لیے اعلان ہوگا، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ تم لوگوں کے اوپر آج کے دن کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، دنیا کے اندر جس جنت کے تم سے وعدے کیے جاتے تھے اس جنت کی بشارت تم لے لو۔ جنت سامنے ہوگی، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی، پورے میدان محشر کے اندر بھاگ کر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کے لیے جس حور کو مقرر کیا ہوگا تو وہ حوریں تلاش کرتی پھریں گی، کہاں ہیں ہمارے شوہر، ہمارے اللہ نے ہمارا ان کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے۔ پھر جب جنت کے اندر داخلہ ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنت والو آج تمہیں ایسی صحت دی جاتی ہے کہ آج کے بعد سے کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، آج تمہیں ایسی خوشحالی دی جاتی ہے کہ اس خوشحالی کے بعد کبھی تم پریشان نہیں ہوں گے۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، آج تمہیں ایسی جوانی دی جاتی ہے جس جوانی کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، آج تمہیں ایسی زندگی دی جاتی ہے کہ جس زندگی کے بعد کبھی بھی موت نہیں آئے گی، موت ختم۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر پھل دیں گے، درخت کے اوپر سے انسان پھل توڑے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی درخت کے اوپر سے آپ نے پھل توڑا تو آئندہ اس پر پھل آنے کے لیے سال 2 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، وہاں تو پھل توڑا اور کھا کے فارغ بھی نہیں ہوں گا کہ اس کی جگہ پر ایک دوسرا پھل لگ چکا ہوگا۔ ہاں بھائی، یہ کس انسان کے لیے؟ یہ اس انسان کے لیے جس نے دنیا کے باغ میں رہتے ہوئے اچھے اچھے اعمال کو اپنے جھولے کے اندر داخل کیا تھا، یہ اس کے لیے ساری کی ساری نعمتیں ہیں۔ اور اگر دوسری قسم کا انسان ہے کہ اس نے بادشاہ کے حکم کی اتنی رعایت نہیں رکھی، بس جیسا تیسا کر لیا اس نے، تو اس کو بھی نعمتیں تو ملیں گی لیکن کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو ضرور ہوں گی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ تعالی فیہا، کہ جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس اور فکر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر افسوس ہوگا تو زندگی کے ان لمحات پر افسوس ہوگا جو لمحات اللہ کی یاد سے انسان کے غافل رہ گئے۔ دنیا کے اندر زندگی کے اندر جو لمحات نمازوں سے غافل رہ گئے، روزوں سے غافل رہ گئے، اللہ کی یاد سے غافل رہ گئے، ان لمحات کے اوپر انسان کو افسوس ہوگا۔ اور تیسرا انسان جس نے اللہ کے حکم کی طرف اتنا بھی دھیان نہیں دیا، اس نے تو اپنے جھولے کے اندر پتھر بھرے ہیں، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے تو دہکتے ہوئے انگارے ہیں اور سانپ اور بچھو ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ایک مہینہ دے کر ہمیں زندگی بدلنے کا ایک اور وقت دیا ہے۔ اس لیے اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے ہم فیصلے کریں اور اس رمضان کو ایسا گزارے کہ ہمارے رب کو ہم پر ترس آ جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے اللہ کی ناراضگی ہم سے ختم ہو جائے۔ جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہمارے الجھے ہوئے مسائل سلجھ جائیں گے، الٹے ہوئے مسائل سیدھے ہو جائیں گے، اور وہی چیزیں جو ہمارے نقصان پہنچانے کے لیے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر سے نفع کی چیزیں پیدا کرے گا۔ تو ایسا رمضان گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزانہ بیان کے بعد ایک دعا میں ہر سال دیتا ہوں، آج سے میں اس کا معمول بنا رہا ہوں کہ روزانہ ایک دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، روزانہ ایک دعا ہم یاد کریں اور پھر اس کو ہم اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی جو باتیں ہیں ان میں ایک اثر ہے،
اور انہوں نے عرش تک پہنچنے کے راستے دیکھے ہیں، اس لیے ان دعاؤں کو استحضار کے ساتھ ہم مانگیں۔ آج ایک دعا یاد کر لیجئے جو رمضان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ 3 جملے ہیں۔ اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان کے لیے محفوظ رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں رمضان کے اندر ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں بیماری نہ آئے کہ ہم اعمال ہی نہ کر سکیں، ہمیں رمضان کے لیے محفوظ کر۔ وسلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہم لوگوں کے لیے صحیح سالم بنا کہ اس رمضان کے اندر آپ کی طرف سے جو رحمتیں اترتی ہے، مغفرت اترتی ہے، جہنم سے آزادی اترتی ہے، تو اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ وسلمہ لنا متقبلا، اور رمضان کے اندر جو بھی اعمال ہو تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا، یہ ایک دعا ہے، اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، اور روزانہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس دعا کے اندر اس کو ہم شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل رمضان سے ہی متعلق کچھ باتیں رہ گئی ہے، وہ آئندہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ روزانہ اپنے وقت پر آج جس طریقے سے بیان شروع ہوا، اتنے ہی بجے انشاءاللہ روزانہ بیان شروع ہو جایا کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا مانگ رہے ہیں۔